أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلوة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند محبت سے، ذوق شوق سے عبادت، نجات اور بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. دلوں کا زنگ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. صلی اللہ پورا درود حضور کی آل کا ذکر بھی کرے. صلی اللہ علیہ وآلہ. درود پاک میں کوئی دوسری نہ ہو. عجب فیض ہے اور عجب ہی فیض ہے میرے نبی کی رحمت کا بلال. درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلوں کا زنگ مٹاتا ہے
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے خدا سے جو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، رحم ان کو سکھاتا ہے، محمد نام ایسا ہے امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا، امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ شب اسرا کو تم دیکھو جو کی پرواز آقا نے، ارے عرش کے پار جاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت سے یہ لب میرے ملے دو بار آپس میں، زبان پہ جب بھی آتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طٰہٰ سے ایا تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے ایا تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام لائق تعظیم و تکریم، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما میرے لیے انتہائی قابل فخر، قابل تعظیم مشائخ اور بالخصوص حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائی و بزرگ و دوستو، میں اور آپ اس وقت ایک دینی درسگاہ میں تکمیل قرآن کے موقع پر حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی جانے والی اس تقریب میں شامل ہیں۔ مجھنا چیز طالب علم کے ذمہ انتظامیہ کی طرف سے قرآن کریم کی عظمت کا عنوان سونپا گیا ہے۔ دعا فرمائیں مالک کائنات رب الارض والسماوات، جو بات حق و صداقت پر مبنی ہو، شرع سند سے قرآن و سنت کی روشنی میں لفظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز اس نیت سے کرتا ہوں کہ میں اور آپ قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں اتاریں، وقتی وابا اور وقتی جذبات و نعروں سے ہٹ کر اس دولت کی قدر کریں۔ عزیز دوستو، قرآن کریم اس کائنات میں وہ لاریب کتاب ہے جسے کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہونے کا شرف ہے۔ قرآن کریم وہ لازوال دولت ہے جس دولت کی بنا پر ہم اب بھی کائنات میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم وہ سایہ دار درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر ہمیشہ زندگی کا سکون ملتا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم اس لازوال دولت کا نام ہے جس کے بل بوتے پر نہ صرف اپنے شہروں و ملکوں بلکہ ہم اس سے بڑھ کر اپنی کھوئی ہوئی دولت کو واپس لا سکتے ہیں۔ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے وہ چشمہ ہدایت ہے جس پہ آ کر جب بھی زندگی کا تھکا ہوا مسافر اس سے سیراب ہوتا ہے، اسے آب حیات ملتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم وہ وفادار دوست ہے جس کی دوستی اور یاری دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، جہاں کوئی کام نہ آئے اس وقت قرآن کی دولت، قرآن کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ اس سے بڑھ کر کہوں، قرآن کریم وہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کو ملنے والا وہ عطیہ لازوال ہے کہ جس دولت کی بنا پر ہم آج بھی جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے
किताब कानून तावील में लिखते हैं कि परवरदिगार आलम ने मैं अपनी सोच से ये समझा हूँ कि इस लाजवाल किताब के अंदर 77,450 कालिमात रखे हैं। फिर इन कालिमात में हर कलमा वो है जिस कलमे से कोई ना कोई इल्म फूट रहा है, कोई ना कोई इल्म निकल रहा है। 77,450 कालिमात नहीं है, हकीकत में वो 77,450 उलूम के सरचश्मे है। फिर कुरान के हर कलमे की 4 जिहतें हैं। नंबर 1, रहमत आलम फरमाते हैं लहू ज़ाहिरुन व बातिनुन, कुरान के हर हरफ का एक ज़ाहिरी हिस्सा है, एक बातिना हिस्सा है। फिर ज़ाहिरी और बातिनी के साथ साथ 2 जिहतें और है, एक हद्दे आगाज है, एक हद्दे इख्तिताम है। यूं हर हरफ के अंदर 4 जिहतें बढ़ती है कि एक ज़ाहिरी जिहत है, एक बातिनी जिहत है, एक उसका हद्दे आगाज है, एक हद्दे इख्तिताम है। अगर 4 को 77,450 के साथ ज़रब दिया जाए तो इसकी तादाद 30,09,800 कालिमात बनती है। आइए मैं जज्बात में नहीं, ठंडे दिल से आपको कुरान की अज़मत समझाना चाहूँगा कि ये 30,09,800 कालिमात, हर कलमा कुरान के किसी न किसी इल्म की अक्कासी और तर्जमानी करके दुनिया को ये बता रहा है जिस नबी पे आया वो नबी भी लासवाल, मैं भी लासवाल। जिस नबी को कुरान मिला वो भी लाजवाब, मैं भी लाजवाब। नबी बाकमाल, मैं भी बाकमाल। नबी का मिसल कोई नहीं, मेरा मिसल कोई नहीं। नबी वो है जिस पे नबूवतें खत्म, तो मैं कुरान किताब वो हूँ जिस पे किताबें खत्म। नबी वो है जिस पे रिसालतें खत्म, तो मैं कुरान किताब वो हूँ जिससे वहीये खत्म। नबी वो है जो अपने सिलसिले के तमाम नबियों के सरदार बन कर आए, तो मैं किताब वो हूँ जो अपने सिलसिले की तमाम किताबों, तमाम सुहूफ की सरदार बन कर आई हूँ। नबी वो है जिनके बाद नबी कोई नहीं, किताब भी वो हूँ जिसके बाद किताब कोई नहीं। अगर इस उन्वान को छेड़ूं तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। सिर्फ मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने मौजू की तरफ पलटना चाहूंगा। जब कुरान को देखता हूँ तो ये भी रहमत, नबी भी रहमत, कुरान भी शिफा, नबी भी शिफा। कुरान भी मिन जानिबिल्लाह, नबी भी मिन जानिबिल्लाह। कुरान भी रब की अता, नबी भी रब की अता। कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी मेरे रब ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो नबी की हिफाजत का जिम्मा भी परवरदिगार आलम ने लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान वो है जो आज तक असली शक्ल में मौजूद, तो रब ने नबी वो दिए जिनकी सीरत महफूज, जिनकी सूरत महफूज, जिनके अक़वाल महफूज, जिनके अफ़आल महफूज। कुरान भी मुकम्मल का मुकम्मल ज़ात हयात का नाम है, तो नबी भी वो दिए जिनकी सीरत मुकम्मल ज़ात हयात का नाम है। आप कहेंगे मौलवी साहब फिर फर्क क्या हुआ? अगर दोनों रहमत है, अगर दोनों शिफा है, अगर दोनों हिदायत है, आइए ये गुनाहगार बड़ी जिम्मेदारी से अपने असातिज़ा और बड़ों की मौजूदगी में अर्ज करने लगा है। फर्क ये है कुरान एक वाज है, मेरा नबी इस वाज का वाइज है। कुरान दर्स है, मेरा नबी इस दर्स का मुदर्रिस है। कुरान एक कलाम है, मेरा नबी इस कलाम का मुतकल्लिम है। कुरान में सब्र, मेरा नबी इस सब्र का साबिर है। कुरान में शुक्र, मेरा नबी इस शुक्र का शाकिर है। नहीं कुछ और कहूँ, कुरान एक खुतबा है, मेरा नबी इस खुतबे का खतीब है। कुरान एक रिसाला है, मेरा नबी इस रिसाले का रसूल है। कुरान एक पैगाम है, मेरा नबी इस पैगाम का पैगामबर है। नहीं नहीं, कुरान को अगर हिदायत कहते हैं तो मेरे नबी को हादी आलम कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुरान अगर रहमत है तो मेरे आका को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। कुरान के उलूम की तरफ अर्ज करने लगा था, नुक्ता सामने आ गया तो मैंने अर्ज कर दी। याद रखें 77,450
किया है। दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म नफ्सियात और इल्म तबईयात कहा जाता है। अगर हकीकत की ऐनक डाली जाए, कुरान हकीम का मुताला किया जाए, तो पता चलता है ये इल्म हकीकत में कुरान से निकल रहा है। अल्लाह के कुरान ने इल्म तबईयात और नफ्सियात को यूं बयान किया, खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान उजरत से पैदा कर दिया गया है। दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म फल्कियात कहा जाता है। इल्म फल्कियात को देखो, मुझे कुरान नजर आएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, अलम तरू कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरा वजअल अश-शम्स सिराजा। ये इल्म फल्कियात ही तो है। दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म अर्ज़ियात कहा जाता है। इसका सरचश्मा भी अल्लाह का कुरान बनता है। कुरान ने आज से 1450 साल कबल अर्ज़ियात को बयान करते हुए फरमाया, वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा। ये इल्म अर्ज़ियात जो है दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म जमादात कहा जाता है। आइए इसका मूजिब भी अल्लाह का कुरान नजर आता है। कहीं पर फरमाया वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया। कहीं पर फरमाया वहिल जिबाली कैफ़ नुसिबत। अल-गरज़ इल्म जमादात मुझे कुरान से नजर आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे मुनाज़रे का इल्म कहा जाता है। दलाइल की कुव्वत के ऊपर फराए के बातिला को मुस्किन जवाब देके दंदान शिकन उन्हें शिकस्त देना, अगर इल्म मुनाज़रा है तो इसका मूजिब भी कुरान नजर आता है। कुरान ने मुनाज़राना अंदाज में अल्लाह की वहदत का मसला हल किया। फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन और आसमान में रब के अलावा और कोई माबूद होता तो ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता। ज़ाहिर बात है, एक खुदा कहता सूरज यहाँ से निकालना है तो दूसरा कहता वहाँ से निकाल ले। अब दूसरे की बात मानी जाती या ना मानी जाती। अगर मानी जाती तो निज़ाम तबाह होता, अगर ना मानी जाती तो वो खुदा ही कैसा है जिसकी बात मानी ना जाए, जो अपनी बात मनवा ना सके, जिसका आर्डर नाफिज ना हो जाए। अल-गरज़ अगर इल्म मुनाज़रा को देखा जाए तो इसका मूजिब भी कुरान नजर आता है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ। दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्मुल फराइज़ कहा जाता है, इल्मुल मीरास कहा जाता है। इसका मूजिब भी कुरान है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये इल्मुल फराइज़ को बयान कर रहा है। आगे चलिए, दुनिया के उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म हायत कहा जाता है। इसका सरचश्मा भी अल्लाह का कुरान को बनाना पड़ेगा। कुरान बयान करता है, अवलम यंज़ुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़। आगे चलिए, दुनिया के उलूम में एक इल्म वो है जिस इल्म को इल्म हिंदसा कहा जाता है, अदब का इल्म कहा जाता है। इस इल्म का सरचश्मा भी अल्लाह का कुरान नजर आता है। इन तालिबू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब ला ज़लीलिन वला युहदी मिनल्लाह कान्नहा तरमी बिशरारिन कल क़सर। ये उन्वान नहीं, मगर ना एक आयत पे आदमी गुफ्तगू करे तो बात तवील से तवील होती जाए। आगे चलिए, दुनिया के उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म तिब कहा जाता है, हिकमत का इल्म कहा जाता है। इस इल्म का सरचश्मा भी अल्लाह की कुरान किताब को बनाना पड़ेगा। कुरान ने कई सौ साल कबल फरमाया, यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास। ये जो शिफाएं बता रहा है ये इल्म तिब का मसला है। कुरान दुनिया में पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे रियाजी का, हिसाब का इल्म कहा जाता है। अगर पलट के देखता हूँ तो इस इल्म का सरचश्मा भी मुझे अल्लाह की किताब कुरान नजर आती है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ये हिसाब को बयान कर रहा है। दुनिया के अंदर पाए जाने वाले उलूम में एक इल्म वो है जिसे इल्म फलाहत और इल्म ज़राअत कहा जाता है। ये ज़राअत का इल्म भी मुझे कुरान में नजर आता है। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। एक एक आयत खोले तो बात तवील हो जाए। आगे चलिए, दुनिया के अंदर
ان اللہ مع المؤمنین واللہ یحب الصابرین. یہ سارے کے سارے علوم قرآن سے نکل رہے ہیں. دنیا کے اندر ایک علم وہ ہے جسے قلم کا علم کہا جاتا ہے. اس کا سرچشمہ بھی اللہ کی کتاب نظر آتی ہے. علامہ بالقلم کہہ کے علم قلم کو بیان کیا. دنیا کے اندر علوم میں ایک علم وہ ہے جسے وزن کا علم کہا جاتا ہے. تو اس وزن کا علم کا موجود بھی مجھے اللہ کا کلام قرآن نظر آتا ہے. فرمایا وازنوا بالقسطاس المستقیم. دنیا کے اندر ایک علم وہ ہے جسے تاریخ کا علم کہا جاتا ہے. یہ بڑی تاریخ جانتے ہیں, یہ بڑا مورخ ہے. یاد رکھو سب سے زیادہ تاریخ قرآن نے بیان کی ہے. کہیں پر سابقہ انبیاء کا قصہ, سابقہ قوموں کا قصہ, سابقہ اقوام کے حوال کو بیان کرنے کے بعد کبھی قرآن کہتا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ. نبی جی بعض کے قصے تو بیان کر رہے ہیں, وَمِنْهُمْ اور بعض وہ ہیں لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ جن کا قصہ بیان نہیں کیا. کہیں پہ قرآن کہتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ہم سب سے بہتر قصے آپ کو بتاتے ہیں. کہیں پہ قرآن کہتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یہ نبیوں کی ساری غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. الغرض قرآن کے جس کلمے کو لیتا ہوں کوئی نہ کوئی علم پھوٹتا چھلکتا قرآن سے نکلتا نظر آتا ہے. قرآن جامع العلوم کتاب ہے. ایک علم وہ ہے جس کو علم لغت کہا جاتا ہے. جب قرآن کو لیتا ہوں تو علم لغت کا موجود بھی مجھے قرآن نظر آتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ علم لغت کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں ایک علم وہ ہے جسے تکوینی علم, کائنات کا علم, علم لدنی کہا جاتا ہے. اس کا سرچشمہ بھی مجھے قرآن نظر آیا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. دنیا کے علوم میں ایک علم وہ ہے جسے پرندوں کی بولیوں کا علم کہا جائے. اس کا سرچشمہ بھی قرآن نظر آتا ہے. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. آگے چلیے, ایک علم وہ ہے جسے علم صنعت و حرفت کہا جاتا ہے. اس علم کا موجود بھی اللہ کا قرآن نظر آتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. میں کس کس تعبیر کو بیان کروں. دنیا میں ایک علم وہ ہے جسے خوابوں کی تعبیر کا علم کہا جاتا ہے. اس علم کا سرچشمہ بھی اللہ کی کتاب نظر آتی ہے. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. الغرض چلے اٹھ کے مسلمانوں جس علم کی بات کرو ہر علم کا چشمہ قرآن نظر آئے گا. قرآن کے علم کی بھی حد نہیں, اور جس مصطفیٰ پہ آیا اس مصطفیٰ کے علم کی بھی حد کوئی نہیں. محمد مصطفیٰ زندہ باد. قرآن زندہ باد. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو, دل میں ایک بات آئی ہے, اٹک جائے گی اگر میں نہیں کہوں گا. سننے کے لیے تیار ہے؟ سمجھیے, سمجھ کے ذرا. قرآن تم نے سب کو جمع کیا. کیا شمس و قمر, کیا شجر و حجر, کیا بر و بحر, کیا شام و سحر, کیا فلک کی بلندی, کیا زمین کا فروش, کیا پہاڑوں کا استقلال, کیا سبز و گلستانوں کا سبزہ, کیا دریاؤں کی روانی, سمندروں کی طغیانی, نہروں کی سیرابی, ذرے اور قطرے کی پرواز, فضاؤں ہواؤں خلاؤں میں چلنے والی مخلوقات, آبی اور بری بحری مخلوقات, ہر کو تو نے جمع کیا. مجھے کچھ وہ بھی تو بتا, تو نے سب کو جمع کیا. قرآن یہ تو بتا تجھے جمع کس نے کیا. کوئی تو ہوں گے جنہوں نے تجھے بھی جمع کیا. جملہ بدل کے کہتا ہوں, سامنے فارغ ہونے والے حفاظ آپ کو مبارک ہو, آپ نے اپنے سینے میں قرآن کو جمع کیا. اللہ مجھے ان ہستیوں کا تعارف تو کروا تو دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے, سولی کے تختہ دار پہ چڑھ گئے, لیکن قرآن کو اپنے پاس محفوظ کیا. حفاظ تمہیں مبارک ہو, تم نے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا. اے اللہ کی کتاب مجھے بتا, تو نے سب کو محفوظ کیا, تجھے محفوظ کس نے کیا؟ تو قرآن کے جملے نظر آتے ہیں, فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام
पैगंबर के सहाबा को जमा किया। कुरान ने, आपने कुरान को महफूज किया, कुरान ने अपने सीने की रिकाट में नबी के सहाबा को महफूज किया। और आप समझते हैं सोता जिथुं लभदा है उत्थे जाना पड़ता है, कहीं और जाना, जो चीज जहां मिले वहां जाना पड़ता है। कुरान किनके पास है? होली 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 बोले भाई, कुरान किनके पास है? वो जो से समझी आलमी हमारे बड़े मौजूद हैं, इस्लाह जरूर फरमाएंगे गलती हो, लेकिन आपने के विजदान रस करने लगा हूं। अलिफ लाम मीम वल्लाहु आलम बि हकीकतिही ज़ालिकल मैं हिम्मत करें थोड़ा सा, ज़ालिकल किताब, किताब का लफ्ज़ आया है। अल्लाह ने जब दी तो रब तो कलाम दे रहे थे, रब मुतकल्लिम थे। अल्लाह से जिब्रील लाए तो कलामुल्लाह थी, हुजूर के सीना पर आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील जब लेकर आते, साथ साथ शुरू में फौरन पढ़ते ताकि कुरान मेरे सीने में जमा हो जाए। रब ने कहा मेरे प्यारे हबीब, जे कारी साहब का शगीर्द भी रट्टा ला के याद करे ते रब दा शगीर्द भी रट्टा ला के याद करे, मजा दे ना आएगा ना। हबीब जिस रब ने उतारा है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी इन्ना अलैना, अला को समझो, अला लिलुज़ूमी, ये इल्जाम के लिए आ रहा है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, तेरी जुबान पे कुरान को चलाना भी मेरे ज़िम्मे। हबीब तेरे सीने में कुरान को जमा करना भी मेरे ज़िम्मे। अल्लाह ने कुरान को दिया तो किताबी शक्ल नहीं थी, उस वक्त कलामुल्लाह था। जब मेरे नबी के पास आया तो आपने भी सहाबा को लिख के नहीं दिया, बल्कि कुरान को नबी ने पढ़ के सुनाया। जब नबी ने पढ़ा तो ये कुरान बन गया कि रात से अगर इसका माना लिया जाए, जिससे बार बार पढ़ा जाए, जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिससे बार बार दोहराया जाए, तो कुरान बन गया। अब हुजूर से आगे सहाबा ने लिया, लेकिन सहाबा ने जब उम्मत को कुरान दिया तो यूं ही नहीं लिया। यमामा का मैदान गवाह है, जब 1250 सहाबा इकराम शहादत का जाम मसला खत्म नबूवत पे रोश करते हैं, सैयदना फारूक आज़म के मशवरा से, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के ताउन से, हज़रत ज़ैद के ताउन से, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जब अल्लाह ने शरह सदर कर दिया तो आपने कुरान को जमा किया, कुरान की प्रिंटिंग की, कुरान की शाख की, कुरान की किताबत की। आओ अपने और बेगाने सभी मानते हैं रसूलुल्लाह के दौर में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, यह कुरान चमड़े के ऊपर था, यह पत्थरों के ऊपर था, यह खजूर की छाल के ऊपर था, यह कुरान दीवारों पे था। आधा हिस्सा कहाँ, एक सूरत कहीं पे, एक जुज कहीं पे, एक सूरत कहाँ पे। फारूक आज़म ने ये कहा था, ए अबू बकर आप पैगंबर के जानशीन है, नबी के बिला फसल खलीफा है। अगर जंगों का सिलसिला चलता रहा, यूं हुफ़ाज़ सहाबा शहीद होते रहे, तो इकट्ठा कुरान आने वाली उम्मत को नहीं मिलेगा, क्योंकि इकट्ठा सिर्फ सवारी और हाफिज सहाबा के सीनों में है। कुरान को जमा करो। अव्वलन आप तैयार ना हुए, लेकिन जब बार बार इसरार हुआ, अल्लाह से दुआएं हुई, तो अल्लाह ने शरह सदर कर दी। हुजूर के जाने के वक्त कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, नबी के जाने के बाद कुरान दौरे सिद्दीकी में किताबी शक्ल में आया। तो कुरान के 3 तारुफ हुए। नंबर 1 ये अल्लाह का कलाम है, नंबर 2 इसे कुरान कहते हैं, नंबर 3 इसे किताब कहते हैं जिसकी किताबत की जाए। रब ने बोला तो कलामुल्लाह बन गया, नबी ने पढ़ के सुनाया तो कुरान बन गया, सहाबा ने लिखा किताबत की तो किताबत से किताब बन गई। रब्बा मैं तेरी हिकमत पे कुर्बान जाऊं। आज कोई मुसलमान मस्जिद में आए, वुज़ू करे, कुरान को खोले, तिलावत करने लगे, अपनी आंखों को कुरान के नूर से मुनव्वर करने लगे, तो रब ने पहले सफ़े पे नहीं पहली सूरत पे नहीं पहली आयत पे, पहली सतर पे पहले इकरार लिया। पहले बता इसके बारे में अकीदा क्या रखता है। कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। रब मेरा अकीदा ये है, इस किताब में कोई शक नहीं। तवज्जो रखना, अल्लाह ये भी कह सकते थे ज़ालिकल कलाम, उस कलाम में शक नहीं। ये भी कह सकते थे ज़ालिकल कुरान, कुरान में शक नहीं। किताब का लफ्ज़ क्यों आया, मैं अपने वजह से ये समझा हूँ, रब ने बोल के दिया। अल्लाह के बोलने में शक कोई नहीं करेगा, नबी के पढ़ने में शक कोई नहीं करेगा। 1400 साल
میں کلام نہیں کہتا، میں قرآن نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ذالک الکتاب۔ ارے پہلے اقرار کرو وہ کتاب کون سی جسے ابو بکر نے جمع کیا، جس کا مشورہ عمر نے دیا، جس کی اشاعت عثمان نے کی، علی جس پہ شہید ہوا، صحابہ کے دور میں جس کتاب کو لکھا گیا، میں اب کہتا ہوں ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں بولیں بھائی اس کتاب میں دیکھیے آگے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی بولیں شک ہے نا، شک ہم ترجمہ کرتے ہیں، حقیقت میں شک بھی عربی کا لفظ ہے، مفسرین نے لکھا ہے تردد کے لیے، شک کے لیے 3 طرح کے لفظ قرآن میں آئے۔ نمبر 1 شک کا لفظ، بل ہم فی شک منہا، مشرکین قیامت کے بپا ہونے میں شک میں تھے، رب کہتے ہیں مرا تو انکار کی تھی بیٹھے، انہوں نے پتہ ہی کو نہیں کہ مرنا بھی ہے، بل ہم فی شک منہا، اس ضمیر کا مترجم اصحاب قیامت ہے، یہ لوگ قیامت میں بھی شک میں ہیں۔ نمبر 2 دوسرا لفظ شک اور تردد کے لیے مریتن کا آتا ہے، اللہ کے قرآن نے کہا وَلَقَدْ، اب اللہ کے قرآن نے کہا اے نبی جی فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، رب کی ملاقات میں مریا میں نہ رہنا، شک میں نہ رہنا۔ اور تیسرا لفظ شک کے لیے ریب کا آتا ہے، ذالک الکتاب، تھوڑا جا بولو پہ صحیح، تھوڑی سی بھی گل نہیں، سب سے تھوڑا سا فضائی بنا ہے، ذالک الکتاب لا، تو کتنے لفظ آئے؟ نمبر 1 شک کا لفظ، نمبر 2 مریا کا لفظ، نمبر 3 ریب کا لفظ۔ فرق کیا ہے؟ لغوی معنی میں تو سب کو شک کہتے ہیں، آئیے مثال سے سمجھاؤ تاکہ بات زیادہ سمجھ آئے۔ ایک وکیل صاحب ہے، ایک مقدمہ لکھنے لگے، شک پڑ گیا یہ شک داخل کروں یا وہ شک داخل کروں، دونوں جانب تردد ہے، ایک جانب بھی راجع نہیں، اس کو لکھوں یا اس کو لکھوں، زیر میں تردد ہے، زیر میں خرچان ہے، کوئی جانب بھی متعین نہیں، اس ذہن میں آنے والے شک کو عربی میں شک کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اگر 2 جانبوں میں سے ایک جانب کچھ ملان ہونے لگے، یہ لکھوں یا یہ لکھوں، پھر فوراً ذہن میں آیا ہاں یہ جانب راجع ہے، شک تو آیا لیکن زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور اتنا شک دور بھی نہیں ہوا کہ پردہ ظاہر ہو جائے، ابھی ہے خفا، ابھی ہے پوشیدگی، شک ہے۔ اس دوسرے درجے کے شک کے لیے قرآن مریا کا لفظ بولتا ہے، اور ایک بالکل آخری درجہ ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے شک آنے ہی لگا تھا، آتے ہی ظاہر ہو گیا، ذہن میں بیٹھنے نہیں پایا، اس تھوڑی دیر کے لیے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے آنے کے لیے جو شک ہوتا ہے اسے ریب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رب نے یہ نہیں کہا لا شک فیہ، یہ نہیں کہا لا مریا فیہ، بلکہ فرمایا لا ریب فیہ، اور بڑا شک تو بڑی دور کی بات، درمیانے درجے کا تعارف تردد بڑی دور کی بات، لا ریب فیہ یہ وہ لاجواب کتاب ہے، ادنا دیر کے لیے بھی جس میں شک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں وسعت ہے، لا ریب فیہ کہہ کے حد متعین نہیں کی کہ تم اس میں شک نہ کرو، کس چیز میں؟ اترنے میں کوئی بیان نہیں کیا، عموم کی بات کی، اس کو عام رکھا، یعنی جو رب بھیج رہا ہے اللہ کے بھیجنے بھی شک نہیں، جبریل علیہ السلام لا رہے ہیں ان کے لانے میں بھی شک نہیں، بولو بھائی حضور کے پاس آ رہا ہے اس کے آنے میں شک، حضور صحابہ سے لکھوا رہے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے والے اصحاب کو کاتبان وحی بنا کے ان پر اعتماد کر کے اپنی سند اعتماد ثبت کر رہے ہیں، ان کاتبوں کی کتابت میں شک نہیں، لا ریب فیہ، نہ اس کے نزول میں شک، نہ مکی مدنی ہونے میں شک، نہ پاروں میں شک، نہ جزوں میں شک، نہ منزلوں میں شک، نہ اعراب میں شک، نہ زبر میں شک، نہ زیر میں شک، نہ رکوع میں شک، نہ سجود میں شک، جو ہر طرح سے لا ریب فیہ یعنی محلے ریب بھی نہ ہو، اس لاجواب کتاب کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ اور دوستو سمجھیے یہ چیلنج کس دور میں ہوا؟
یہ چیلنج صرف قرآن کو جچتا اور بھگتا، کسی اور نے نہیں کیا۔ آؤ فلسفیوں، آؤ منطقیوں، آؤ بڑے بڑے علوم پہ راز کرنے والوں، قرآن کے اس چیلنج کا مقابلہ کرو۔ اللہ کے قرآن نے یہ دعویٰ یوں ہی کیا، پہلے 4 بڑے چیلنج قرآن کے آج بھی دنیا کو پکار کے اپنی صداقت کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا چیلنج قرآن نے روح زمین کے تمام انس و جن کو کر کے کہا، کل اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے انس جمع ہو جاؤ، سارے جن جمع ہو جاؤ، قرآن کی مثل لا کے دکھاؤ۔ قرآن کے اس عمومی چیلنج کا مقابلہ جب کوئی نہ کر سکا تو قرآن نے تھوڑا سا نیچے آ کر خصوصی چیلنج اہل عرب کے لیے کیا۔ تمہیں اپنی فصاحت پہ ناز ہے، اپنی بلاغت پہ ناز ہے، آؤ عرب کے فصحاء، بلغاء، شعراء جمع ہو جاؤ، میرا مقابلہ کرو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، میری جیسی کتاب لے کر آؤ۔ جب کوئی مقابلے میں نہ آیا تو قرآن نے پھر 10 صورتوں کا چیلنج کر کے کہا، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، میرے جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ کوئی چیلنج قبول نہ کر سکا تو قرآن نے پھر آخری چیلنج کر کے کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آؤ قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ زمانے گزر گئے، قرآن کا چیلنج باقی ہے، صدیاں گزر گئی، قرآن کا چیلنج باقی ہے، سلطنتیں بدل گئی، قرآن کا چیلنج باقی ہے، حکومتیں بدل گئی، قرآن کا چیلنج باقی ہے۔ کل بھی قرآن دنیا میں معجز کتاب تھی، آج بھی قرآن معجز کتاب ہے، قیامت تک قرآن کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور حکمت سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کروا کر میرے اور آپ کی نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا۔ سب انبیاء میں سے کسی کی کتاب کو یہ احساس نہ مل سکا، بلکہ وہ کتابیں محرف ہو گئی، مبدل ہو گئی، تبدیل ہو گئی، ہزاروں طرح کی ترمیمیں آ گئی۔ علماء کرام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 133 نسخے انجیل اور بائبل کے بنے۔ کتنے؟ بولو بھائی، وہ جنہیں آنا مہمان آنا، 133 نسخے، پھر ان میں سے 129 کو حذف کر کے 4 انجیلوں پر نصرانیت نے اعتماد کیا۔ انجیل مرقس ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، اور انجیل دوسری، یہ 4 انجیل کی قسمیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے مولانا شمشیر پوری رحمت اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب اس شاہ کے قرآن میں تحقیق پڑھی کہ جرمن کے عیسائیوں نے ایک دفعہ کہا، ہم دیکھیں تو صحیح اپنی کتاب اور قرآن کا موازنہ کریں، تو انہوں نے پوری دنیا عیسائیت سے ایک بائبل اور انجیل کا نسخہ منگوایا۔ انجیل کے نسخوں کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد 2 لاکھ روایتیں عیسائیوں نے جن کی نشاندہی کی، ایک انجیل کی روایت دوسری انجیل سے نہیں مل رہی، ایک ہی بات دوسری انجیل سے نہیں مل رہی۔ پھر کہا قرآن کریم کو جمع کرو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، روئے زمین کے اسلامی کنٹریز، مسلم ممالک سے قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا گیا۔ وہاں 2 لاکھ روایتیں ملی جو آپس میں متضاد تھی، اور ڈھونڈنے کے باوجود ڈھونڈنے والے بھی بیگانے ہیں، ایک روایت بھی نہیں مل سکی جس میں آپس میں اختلاف ہو۔ وہ ماننے پہ مجبور ہوئے جس کی کتاب آج تک اصلی شکل میں موجود ہے، اس بات کی روز روشن کی طرح بین دلیل ہے، قیامت تک کا زمانہ یا قرآن کا زمانہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، وہ جو رکھنا بات جو اختتام کی طرف لاؤ، قرآن کریم کے علوم اور معارف میں، منظر اور فضائل میں ایک بے شمار لمبی ایک فہرست ہے۔ آئیے ایک ادنا سی بات کر کے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھا اور آج ہمارے دلوں میں اتر پائے۔
یہ جو اتنی بڑی کتاب ہے اللہ نے اس کتاب میں خاص تاثیر رکھی ہے. جیسے یہ کل روحوں کو بدلنے والی کتاب تھی, آج بھی روحوں کو بدلنے والی کتاب ہے. اس میں رب نے خاص کیفیت رکھی ہے جس سے سرور لے کر نہ صرف انسان بلکہ شجر و حجر بھی جھوم جاتے ہیں. میرے رب نے اس زمین کے اوپر جب فی ضلال مبین کا نقشہ تھا, ہر طرح کی گمراہی تھی, سب سے پہلا رب کو حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی حالات کا نقشہ بدلے گا جب قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کیا جائے گا, جب قرآن کی تلاوت ہوگی. چنانچہ زمانے نے وہ حالات دیکھے ہیں, اگر واقعات کو شروع کیا جائے ایک فرشت لمبی بن جائے. نجاشی کے بادشاہ, نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ کے دربار کی تقریر حضرت جعفر کی سن لیجئے. جس وقت مشرکین نے اپنے 2 قاصدوں کو بھیجا, جاؤ نجاشی سے جا کے کہو انہاں دی گل نہیں سننی, یہ بڑے تقریب کار لوگ ہیں, بڑے دہشت گرد لوگ ہیں, بڑے گستاخ لوگ ہیں, یہ لڑائیاں کراتے ہیں, فسادی لوگ ہیں. ہم امن و امان سے مکے میں رہ رہے تھے, انہوں نے نیا کام شروع کر دیا, ان کو اپنے ملک سے نکالو. پیسے دیے, ہدیے دیے, درباروں کو خریدا, کیونکہ یہ بابا قائد اعظم بڑا کچھ کام کر دیتے ہیں نا, مولوی بڑی آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں. تھوڑی سی جیب بھر دو, کہتے ہیں آپ کے لیے کچھ نئی شکل نکال لیتے ہیں. اور بھائی دیوبند کا وتیرہ نہیں ہے, میرے نبی کے صحابہ کا وتیرہ نہیں ہے. دربار کے لوگ بکے, نجاشی تک بات پہنچی, اس نے کہا یہ بڑی بے سروت کی بات ہوگی, وہ میرے پاس آئے ہیں, میں ان کی گفتگو بھی نہ سنوں, بن دیکھے بن سنے واپس کر دوں. ادھر پیغمبر کے صحابہ بیٹھے ہیں, ادھر مشرکین مکہ کے آنے والے 2 شخص بیٹھے ہیں, عمرو بن عاص, عبداللہ بن ابی ربیعہ. کہا بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ساری لمبی چوڑی تقریر کی. ہمارے بڑوں نے خیر خائی کے لیے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے, ہم بڑے امن و امان سے رہ رہے تھے, یہ بڑے فسادی لوگ ہیں, یہ کتاب سی پڑھتے ہیں, اس کتاب میں گھر گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے, اس نے ہمارے اندر لڑائیاں کر دی ہیں. ہمارے بڑوں نے سوچا کہیں تمہارے ملک کا امن خراب نہ ہو, ان کو یہاں سے نکال دو. آج وہی پروپیگنڈا اہل مدارس کے لیے ہے, دینی علماء کے لیے ہے, یہ فسادی ہے, یہ فلان ہے, مدرسوں میں جہالت ہے, مدرسے جہالت کی منڈی ہے. ارے پگلے کبھی چشمے حقائق پہن کے آ تو صحیح, جو ادب و احترام تجھے دینی مدرسے کی 4 دیواری میں ملے گا, جو احترام تجھے مدرسے میں ملے گا, پاکستان اور ملک و ملت کی جو خیر خواہی مدرسے میں ملے گی. آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جب سیلاب آیا, بڑے بڑے لوگ ایک ایک ووٹ کے اوپر موٹر سائیکل کا اعلان کرنے والے, سونے کے ٹکے دینے والے, وہ نظر نہیں آئے کیونکہ مفاد نہیں مل رہا تھا. اگر نظر آئے تو یہ داڑھیوں پگڑیوں والے ملا نظر آئے ہیں, اگر نظر آئے یہ مدرسے کے درویش نظر آئے ہیں. خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنے سندھ کے بھائیوں کے لیے, بلوچستان کے بھائیوں کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے راشن کو وہاں پہنچا رہے ہیں. وہ کون سے ادارے ہیں جہاں صبح و شام یاسین کو ختم کر کے سورہ یاسین و بقرہ پڑھ کے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. خدا را پہچانو, مدارس اس ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ درویش, یہ ملا, یہ مولوی دین کے بھی چوکیدار ہے, ملک کے بھی چوکیدار ہے, نظریاتی سرحد کے بھی پہرےدار ہیں, جغرافیائی سرحد کے بھی پہرےدار ہیں. قرآن کی تاثیر سنیے, جب انہوں نے بات کی تو نجاشی کہنے لگا اے نبی کے صحابہ تم نے بات سنی کیا بتاؤ. حضرت جعفر تیار کھڑے ہو کے کہنے لگے ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیتۃ وناتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار. بادشاہ ہم جاہل تھے, مردار کھاتے تھے, حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. ایک لمبی بات کی, پھر حضور کا تعارف کروایا. وہ نبی ہم میں آئے, انہوں نے ہمیں بتایا رب کسے کہتے ہیں, شرم کیا ہے, حیا کیا ہے, ماں کیا ہے, بیٹی کیا ہے. اس نبی کی دعوت تم نے قبول کیا تو ہماری قوم کے لوگ ہمارے مخالف بن گئے. اب نجاشی کہنے لگا وہ نبی جس قرآن کو لے کر آیا ہے واقعہ کا قرآن کا حصہ یاد ہے؟ حضرت جعفر کہنے لگے کیوں نہیں, ہم تو سنانے کے لیے تیار ہیں. کہا پڑھو ذرا قرآن. حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے, قاف ہا یا عین صاد ذکر
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب سورہ مریم کی تلاوت کی حضرت مریم اور عیسیٰ کی عظمت کو بیان کیا. چونکہ وہ عیسائی تھے, نجاشی کی آنکھوں سے آنسو چھلکے زمین کے نیچے ہوا. ایک دن کا اٹھا کے کہنے لگا, وہ میرے دربار کے لوگوں تم میرے مخالف بنو یا میرے موافق بنو, ایک دن کے برابر بھی اس کلام میں کوئی شک نہیں. گواہ ہو جاؤ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ قرآن کی تاثیر ہے. تو فعل ابن عمر دوسی اکیلا آیا تھا, دشمنوں نے کانوں میں روئی ڈال دی, نبی کیسے زبان سے کلام کو سنا. یہ اکیلا گیا قبیلہ دوست کے 80 خاندانوں کو غلام بنا کے میرے نبی کے قدموں میں لے آیا. قبیلہ غفار سے آنے والے حضرت ابو ذر اکیلے آئے تھے, نبی سے قرآن کو سیکھا, قرآن کو سیکھنے سے لگایا. اپنے قبیلہ غفار میں گئے, 1000 آدمی نصف قبیلہ غفار کو میرے نبی کا غلام بنا کے قرآن کو قدموں میں ڈال دیا. دوستو, اگر چاہتے ہیں حالات بدل جائے, چاہتے ہیں معیشت مضبوط ہو, آؤ خدا را قرآن کو دامن سے, قرآن کے دامن سے چمٹے, قرآن سے رہنمائی لے, قرآن کے حلال کو حرام سمجھے. قرآن نے جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھے, قرآن کے مطابق زندگی تو بتا. رب کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ کتاب ہے انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, جو دیروں سے نکال کر اجالوں میں لاتی ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا وہ چلتے فرشوں پہ تھے, قدموں کی آواز عرشوں میں پہنچی. آج ہر طرف مسائل ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے, معیشت تباہ ہو گئی. دوستو یہ ہونا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. یہ میرے رب کا فرمان ہے. جب قرآن کو پس پشت کر دو گے, قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دو گے, اس کے حوال کی خبر نہیں لوگے, تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. آج کی مجلس میں قرآن کی عظمت میں اس نقطے کو لے کے جاؤ. یورپ اور مغرب کی سوچ یہ ہے, میرے آپ کے بچے آپ کے پاس ہوں لیکن ہمارے نہ رہیں, ان کی شکلوں کو بے دینی سے مسخ کر دیا جائے, ان کے ہاتھوں کو مفلوج کر دیا جائے. مغرب یہ چاہتا ہے مسلمان نوجوان کی بچی ہو لیکن سر پہ دوپٹہ رکھنے کو آر سمجھے. لمحہ فکریہ ہے. آج کے میرے آپ کے بچوں اور بچیوں نے 10 سال کے بعد امی اور ابو بننا ہے, اور قرآن سے اس کو سینے سے لگائیں اور اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئیں. اے نوجوان وطن اٹھو, سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو روزے حجر سے کیا آواز آتی ہے. مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا. جہاں سے چلے تھے تو 313 مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. قرآن کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے, پھر موت بہتر ہے. قرآن کی عظمت پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا. آخر دعوانا الحمدللہ.